حضرت علی 3 سال رہے، ان سے حکومت نہیں سنبھالی گئی. ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں، اللہ معاف کرے وہ تو ہمارے لیے بہت کہ جی ان سے حکومت نہیں سنبھالی گئی، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے رہے. تو عثمان نے لڑوایا تو نہیں، ان کو تو اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہیں میں یہ خلعت پہنا رہا ہوں نا، دشمن کہیں گے اتارو، تم نے اتارنا نہیں. تو پھر انہوں نے جان دے دی، تکیہ نہیں کیا، مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا کہ جی میں اتار رہا ہوں، چلو جی آپ حکومت سنبھال لو. تو جم کے تو وہ کھڑے رہے، آپ کے امام بھاگتے رہے، جانے بچاتے رہے. ایور کے جو امام پہلے امام ہیں ان کے بارے میں جب عمر نے گھر پہ وہ حملہ کیا، گھر میں موجود ہونے کے بعد، دیکھیں یہ دماغ میں سمانے والی بات نہیں ہے کہ ہم اگر علی کو فاتح خیبر شیر خدا کہتے ہیں تو ان کو مانتے بھی ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی ان کو مظلوم بنا دیتے ہیں، کبھی اتنا وہ جری ہوتا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے پہ خیبر کا دروازہ اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکتا ہے. آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ واپس نہیں آیا، تلوار مارتا ہے، 7 زمینیں چیر جاتی ہیں. لیکن عمر آتے ہیں، ان کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو مشکل پیچھے سے باندھ کے لے جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہتے. یہ دوگلی پر اسی منافقت ہے سر، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں ہے. اور یہ آپ کا جو مذہب ہے نا، یقین کر ان بات، میری بات پہ غصہ نہ کیجیے گا، مجھے دلیل سے جواب دینا کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا. میں نے یہ بات آپ صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو اگر فاتح خیبر کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں تو مانتے بھی ہیں. ان کسی کی جرت نہیں ہو سکتی بڑے سے بڑے بندے کی کہ وہ جا کے ان کے دروازے پہ کوئی ایسی بات بھی کر دے. لیکن آپ اسی مظلومیت کا آج تک کھیل کھیل کے لوگوں، اب ہر بندے کو، اہل سنت کے ہر بندے کو آپ کے مواد تک رسائی ہو چکی ہے. ہم نے کفے لسان کے طور پر 1200-1300 سال گزار دیے ہیں. اگر اسی طرح آپ بات کرتے رہیں گے، صحابہ کی توہین کرتے رہیں گے، تو دوسری طرف پھر آپ سوچ لیجیے کہ اس طرف سے بھی کیا ہوگا، اور ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں جواب دوں؟ جی جی سر، میں آپ کا جواب ہی سن رہا ہوں. دیکھیں جی، آپ نے کہا کہ آپ مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں، مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں، مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں. خدا کی حجتیں قرآن مجید میں اگر چلے جائیں کہ خدا کے جو انبیاء ہیں وہ سب مظلوم قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قوم بنی اسرائیل، اب وہ انبیاء اللہ کی، جب اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں سب سے افضل ہوتا ہے. حضرت لوط کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت لوط کے پاس جب مہمان آتے ہیں تو ان کی بیوی جب وہ راز آشکار کر دیتی ہے تو حضرت لوط کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ یہ کیسا خدا کی، قرآن مجید کی آیت ہے نا، آپ کا تان مولا علی پہ نہیں ہے، آپ کا تان انبیاء پہ ہے، خدا کی حجتوں پہ ہے. اب سنیے گا ایک ایک کر کے. اب حضرت لوط کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ کاش میرے پاس مضبوط سہارا ہوتا. رکن شدید قرآن مجید کی آیت ہے. آپ کہیں گے میں ایک ایک آیت نکال کے دکھاؤں گا. تو دوسرے نبی کے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت لوط تھے. اب یہاں پر آپ حضرت لوط پہ، آپ جیسا بندہ ہوتا نا اس زمانے میں، کہتا ہے یار یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسی خدا کی حجت ہے کہ اس کے گھر مہمان آئے اللہ کی طرف، یہ جو فرشتے آئے تھے انسانوں کی صورت میں، یہ ان کو بچا تک نہیں سکتا. یہ کیا دین کا حفاظت، دین کی محافظت کرے گا، یہ کیا دین بچانے خدا نے بھیج دیا ہے. حضرت ہارون کی طرف آ جائیں. حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے حضرت موسیٰ. کیا جی، وہ جی بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے سارے. حضرت ہارون کو چاہیے تھا 4 بندے لیتے ان بچڑے کی اور سامری کی ماں بہنیں کر دینی چاہیے تھی آپ کے مطابق، پر نہیں کی. کیوں بھائی؟ خدا کی حجت، خدا کے وحدانیت کے خلاف کوئی بندہ آ کے اپنا مندر بنا لے. آج آپ کے سامنے، آج آپ کہیں کہ بھائی میں اتنا شیر ہوں کہ میرے محلے میں جو مسلمانوں کا محلہ ہے کوئی مندر آ کے بنا کے دکھائے، میں دیکھ لوں وہ کیسے مندر آ کے بناتا ہے، خدا کے مقابلے میں اپنا آ کے یہاں پر الگ سے دکان کھولتا ہے. آپ جیسے بندے ہوتے اس زمانے میں تو حضرت ہارون کو بھی کہتے یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسی خدا کی حجت ہے کہ جو اپنے سامنے سامری بچڑے کی پوجا کروا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، وہ ساری قوم اس طرف چل پڑی. ہارون نے کیا کر لیا؟ جب حضرت موسیٰ آئے، پوچھا اے میرے بھائی تم نے کیا کیا، تو حضرت موسیٰ کے بھائی نے کیا جواب دیا حضرت ہارون نے، جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے امام علی کی نسبت دی ہے. کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ نسبت تھی ویسے بھی یہ صحیح مسلم بخاری کی اپنا روایت ہے، متفقون علیہ روایت ہے. آپ یہ نا کہ میں کہانیاں کروا رہا ہوں، تو قرآن مجید اور احادیث سے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو آپ جیسا بندہ حضرت ہارون کو بھی کہتا ہے یہ کیسا بزدل نبی بھیج دیا اللہ نے، یہ کیا اپنا دین بچائے گا کہ جو ان لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے روک سکا. تو حضرت ہارون نے کیا جواب دیا؟ یبنعم ان القوم استضعفونی، کہ اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا تھا، قوم نے ضعیف کر دیا تھا. مجھے اس کا جواب دے، قوم نے ضعیف کر دیا حضرت ہارون کو. یہ اللہ کی کیسی حجت ہے کہ جس کو لوگ آگے ضعیف کر کے جا رہے ہیں. قادو یقتلوننی، ان قریب یہ مجھے قتل کر دیتے. یہ نبی ہے قرآن مجید میں. بھائی جس طرح وہ بھی تو خدا کی حجت ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ افضل تھے، ہم کہتے ہیں چلے افضل کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیں.
آپ ان کی بات کر لیں کہ یہ انبیاء کے آپ کے قاعدے کے مطابق، آپ کے قاعدے کے مطابق مجھے بتا دیں کہ ان انبیاء کے اوپر کیا حکم لگے گا. ٹھیک ہے، حضرت ہارون کی مثال دی میں نے، حضرت لوط کی. امام علیہ السلام نے 6 انبیاء کی مثالیں دی ہیں. رسول اللہ پہ آ جائیں. رسول اللہ جو دین لے کر آئے، آپ لوگوں نے روایتیں لوگوں کو سنانا شروع کی کہ جناب عمر جب اسلام لے کر آیا نا، اور اس نے پورا دن جنگ لڑی مشرکین سے، سب کی جناب ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی. رسول اللہ مکہ سے ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ 3 دن غار میں کس کے خوف سے چھپے رہے؟ کس کے خوف سے چھپے رہے؟ حضرت موسیٰ کی طرف آ جائیں. یہ رسول اللہ تھے نا، رسول اللہ تو افضل ہے نا حضرت علی سے، ہمارے بھی مطابق بھی، آپ کے مطابق بھی. ٹھیک ہے، آپ کے مطابق تو خیر اور حساب کتاب ہے، اس کو رہنے دے. رسول اللہ 3 دن غار میں چھپے رہے ہیں، کس کے خوف سے چھپے رہے ہیں؟ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کی حجت ہے نا، باہر آ جاتے. ٹھیک ہے، دیکھتے. عمر بھی تو ساتھ تھا نا، عمر تو بہت بہادر تھا آپ کے نزدیک، علی سے بھی زیادہ بہادر تھا. تو وہ کیوں نہیں نبی کا دفاع کر لیا کہ میں دیکھ لوں گا مشرکین مکہ کو، مکہ سے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں جائیں گے مکہ سے، یہ نکلیں گے تو. اچھا، ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں. آپ آ جائیں جناب، کیا کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی میں نے آپ کو مثال دی. اگلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب، کس نبی کی دوں؟ ابھی میرے ذہن میں بھی آئی تھی، ذہن سے ایک دم سے نکل گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی مثال لیں. حضرت موسیٰ کیا؟ حضرت موسیٰ نے ایک بندہ مار دیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ بھاگے اس قوم سے اپنی. حضرت موسیٰ خوف سے کیوں؟ کہا کہ یا اللہ میں نے ان کا بندہ مار دیا، کیا کر مجھے کوئی ایسا مضبوط سہارا دے. ہارون دیا. ٹھیک ہے کہ ہارون کو ساتھ لے کے جاؤ. موسیٰ نبی خدا کی حجت ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ مار دیا اور ایک بندے مارنے کی وجہ سے قوم سے ڈرتا پھر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے حضرت موسیٰ کی مثال دے دی، حضرت لوط کی مثال دے دی، حضرت ابراہیم کی مثال، حضرت ابراہیم کی نہیں دی، حضرت نوح کی مثال دی، حضرت ابراہیم کی مثال دی، اور دیگر انبیاء کی میں نے آپ کو مثالیں دی، رسول اللہ کی مثال دے دی. اب یہ سارے آپ کی جو تھیوری آپ لوگوں نے ذہن بنایا کہ بھائی لوگوں تک آپ کی کتابیں پہنچ گئی ہیں. حضرت لوط کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے پاس مضبوط سہارا ہوتا. بھائی تم خود نبی ہو، اپنا دفاع کرو، مہمانوں کا دفاع کرو. حتیٰ پھر آپ یہ دیکھیں اس نبی نے اور کیا کام کیا، اپنی لوطی قوم کو کہ جو لوڑے باز قوم تھی، اس کو اپنی بیٹیوں کہا میری بیٹیوں سے شادی کر لو، میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں. اور جو لوطی قوم کو مغلوب ہو کر اپنی بیٹیاں پیش کر دے. آپ کی سائنس کے مطابق چل رہا ہوں، ہمارے مطابق انبیاء کا مقام، انبیاء کی مظلومیت، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. انبیاء مظلوم ٹھہرے، ہم کہتے ہیں خدا کی حجتیں مظلوم ٹھہرتی تھیں اور لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے آپ نے یہ جواب دینا ہے، پھر ہمیں علی کا تھوڑا سا آپ کو مزید جواب دیتا ہوں. اب کہتے ہیں جی علی فاتح خیبر. بھائی علی فاتح خیبر تھا، رسول کا مطیع تھا. جہاں پہ رسول نے فرمایا کہ اے علی جنگ کرنی ہے، اللہ مولا علی نے جنگ کی ہے. جہاں پر رسول نے کہا کہ نہیں تم نے جنگ نہیں کرنی، امت میں تفرقہ. بالکل ویسے ہی کہ حضرت ہارون کی جو مثال دی وہاں پہ کیا کہ تفرقہ پڑ جاتا، پھر آپ مجھے کہتے کہ تم نے میرے پیچھے امت میں تفرقہ ڈال دیا. بالکل آپ کے ہاں بھی روایتیں، ہمارے ہاں بھی روایتیں ہیں. حضرت علی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا صحابہ نے اسی فاتح خیبر. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہی علی کو آپ فاتح خیبر مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ علی نفس رسول ہے؟ ہاں جی، مسلم کی روایت کے مطابق نفس رسول ہے. اچھا یہ بتائیں علی سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے؟ ہاں جی اسلام لے کر آئے تھے. علی نے ہر جنگ میں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا؟ ہاں جی کیا. اب آپ کی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بخاری مسلم کی روایت مطابق جب تک حضرت زہرا زندہ رہیں لوگ علی کا احترام کرتے تھے، صحابہ علی کا احترام کرتے تھے، اس کے بعد علی کا احترام کرنا چھوڑ دیا. دنیا پرست صحابہ نے کیا کیا؟ جس علی نے اسلام کو اس مقام تک پہنچایا تھا، ہر میدان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، اس علی کا احترام کرنا آپ کے صحابہ نے چھوڑ دیا. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. سن لینا، میری بات پوری چلنے دیں. ابھی سن چلیں، ابھی مجھے ٹھیک. اب مجھے بتائیں کہ یہ حضرت علی کو اکیلا کیوں چھوڑا ان لوگوں نے؟ کیا تھا ان کے دل کے اندر؟ کیوں حضرت علی کا احترام کرنا چھوڑ دیا؟ علی بے آبرو ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ جس طرح خدا کی حجتیں پہلے مظلوم رہیں، لوگ چھوڑ جاتے تھے، لوگ گمراہ ہو جاتے تھے. وہاں پہ سامری اور بچڑے کے پاس چلے گئے تھے، یہاں پر بھی سامری اور بچڑے کے پاس چلے گئے. فرق کرتا ہے اس دور کا سامری اور بچڑا کچھ اور تھا، اس دور کا سامری اور بچڑا کچھ اور ہے. اس دور میں بھی حضرت ہارون کو لوگوں نے اکیلا کیا، اس دور میں بھی علی کو اکیلا کر دیا. اس دور میں بھی ہارون جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئے اور کچھ نہیں کیا، اور اس دور میں بھی علی سائڈ پہ ہوگا کہ یہ امت اپنی خود جواب دے ہوگی. پھر آپ دیکھیں رسول نے کیا فرمایا. آپ کہتے ہیں علی بیچارہ، الیاذ باللہ. آپ کہتے ہیں جی علی نے زبردستی بیعت لی. او علی کو تو رسول اللہ نے کاٹ دیا ہے، علی کو حجت قرار دیا ہے. لکل قوم ہاد کا مزداق، کہ ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے. کون ہے؟ علی ہے. آپ کی روایتوں کے مطابق علی ہے، ہماری روایتیں چھوڑیں آپ کی. اب اس ہادی کو کس نے نہیں مانا؟ نہ عائشہ نے اس کو ہادی مانا. جس کو رسول ہادی بولیں، جس کو بولیں کہ یہ ہدایت کرنے والا ہے، اس کو نہ عائشہ نے ہادی مانا، نہ طلحہ زبیر نے اس کو ہادی مانا، نہ معاویہ نے ہادی مانا، نہ عمرو عاص نے ہادی مانا. عبداللہ بن عمر جو یزید کو اپنا امام مان رہا ہے، علی کو اپنا امام نہیں مان رہا. جو یزید کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بیعت کی، اس کو اللہ اور رسول کے نام کی بیعت بھول گئی تھی علی کی دفعہ. ان صحابہ کے پیچھے آپ چلتے ہیں میرے بھائی.
اور علی کو آپ بیچارہ کہہ رہے ہیں کہ علی یہ ہو گیا علی وہ ہو گیا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی حجتیں مظلوم ہوتی ہیں, تبھی تو اللہ تعالیٰ اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بروز محشر ان سارے ظالموں کی پکڑ کرنی ہے نا کہ بھائی تم نے میری حجتوں کو مظلوم چھوڑ دیا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی یہ جتنے بھی آپ کے صحابہ تھے جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے یہ تھے وہ تھے اور مولا علی کو آپ نے بیچارہ کر دیا, تو اس بیچارے کو جس کے مطابق اللہ یعوذ باللہ آپ بیچارہ کہہ رہے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنا نفس قرار دیا کہ علی مجھ جیسا ہے, انت منی و انا منہ, کہ علی مجھ جیسا ہے. اسی علی کے بارے میں کہا من اطاع علی فقد اطاعنی, جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ رسول کی اطاعت کی. اسی کے بارے میں کہا کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. کیا آپ کے صحابہ نے رسول کی اس بات کا پاس رکھا؟ اب مجھے یہ بتائیں آپ کے مذہب میں رسول سے جنگ کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ ابو جہل کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا. تو پھر معاویہ عائشہ طلحہ زبیر کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو جہل کو اگر رضی اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے رسول سے جنگ کی تھی تو کہیں نہیں کہ رضی اللہ نہیں کہیں گے, کیونکہ رسول سے جنگ کی تھی ابو جہل وغیرہ وغیرہ نے, ان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. تو رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. تو آپ لوگ سارے ان کو رضی اللہ بنا کے بیٹھ گئے, اپنے ماتھے کا جمر بنا کے بیٹھ گئے, علی کو آپ لوگوں نے بیچارہ بنا دیا. ٹھیک, علی کے بارے میں کیا کہا کہ علی کو اپنا امیر بناؤ گے, ان تؤمروا علیا, اگر تم علی کو اپنا امیر بناؤ گے, تاجدوہ ہادیا مہدیا, علی کو ہادی اور مہدی پاؤ گے. ٹھیک ہے, یسلکم, آگے کیا ہے جی, ہاں, ویأخذ بکم الطریق المستقیم, اور تمہیں علی صراط مستقیم پر لے چلے گا. اب مجھے بتائیں آپ کہ جس علی کے بارے میں کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے, اس صراط مستقیم کو چھوڑنے والے کون تھے؟ اس کو مظلوم بنانے والے کون تھے؟ وہ ان کا حساب کتاب ہوگا. آپ یہ کہیں کہ ہم ان دنیا میں ان کے پیچھے چلیں گے, آپ نے رسول کو بھی چھوڑ دیا, رسول کی اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اور رسول کیوں کہہ رہے ہیں اذکرکم فی اہل بیتی, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں, چونکہ رسول کو پتا تھا کہ اسی اہل بیت کو یہ مظلوم کریں گے. ٹھیک ہے, قرآن مجید نے تو جگہ جگہ مظلوم, لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا, کیا جی, میں پسند نہیں کرتا کہ بلند آواز میں کسی کے لیے آواز بلند کی جائے, الا من ظلم, مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی حمایت کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی مظلوم بنا دیا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من, آیت کیا ہے جی, پوری میں غلط نہ پڑھ بیٹھوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, میں آیت آپ کے سامنے صحیح سے تلاوت کرتا ہوں. قرآن مجید تو مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مظلوم ہو گیا, آپ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں, اور اسی مظلومیت کا جب آپ لوگ کارڈ کھیلیں, آپ کہیں جی ہم نے تو ان کو معصوم نہیں مانا نا. اللہم صلی علی محمد. یہ دیکھیں قرآن مجید کی کیا آیت ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. پڑھیں جا کے قرآن مجید کی آیت کو, آیت نمبر 148 ہے سورہ النساء کی. اللہ تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرتا ہے, مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. آپ لوگ مظلوم کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مظلوم ہو گئے, یہ کیسا, یہ کیسی نہ خدا کی حجت ہے, یہ کیسا معصوم ہے. تو میرا جواب آپ کو مکمل ہو گیا, لوگوں نے آپ کا اعتراض بھی سن لیا, میرا جواب بھی سن لیا, وہ فیصلہ کریں گے کہ صحیح جو مذاق اڑا رہا ہے خدا کی حجتوں کا وہ کون ہے, اور جو خدا ہے اور اس کے رسول کے دین کے مطابق اپنی خدا کی حجتوں کو مان رہا ہے وہ کون ہے. وما علینا الا البلاغ.